سے لمبا دیکھ رہے تھے کتنا لمبا جا سکتے. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں پہ رکے تھے؟ 59. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ متقفین حضرات سوتے رہتے اچھا نہیں لگتا. نیند میں ان کی ہاں زور کا ٹائم ہو رہا. ہاں تیاری ہو جاتی نماز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جو بات شروع ہوئی تھی ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں یہاں پہ بیان فرمائی تھی. یہ چل رہا ہے ہمارا سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان مضامین میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون ہیں: توحید اور رسالت اور آخرت. رسالت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا بھی اس میں ذکر فرمایا اور اس کی تحدی فرمائی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایسا کلام ہے کہ اس کو اور کوئی بنا کر لا نہیں سکتا. اسی ضمن میں کچھ ہدایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی. گزشتہ جو بات ہوئی تھی اس میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالات کے جوابات دیے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سوال کیے تھے اور سوالات میں ایک بڑا اہم ان کا سوال یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی یہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، کب آئے گی؟ یہ ان کے سوالات تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے. کہا کہ بھئی ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم صرف ہڈی کی بات کر رہے ہو، تم چاہے تو لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا یہ کہ جو چیز تمہارے دل میں تو یا تمہارے خیال میں بہت مضبوط ہو، کوئی ایسا کوئی دھات ہو تو تم وہ بھی بن جاؤ. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تمہیں زندہ کریں گے. من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ. یہ قرآن کا بہت عام جواب ہے. یہ بار بار پوچھتے تھے بھئی ہمیں کون لٹائے گا، کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے مقابلے میں آسان ہے، کیونکہ پہلی کوئی چیز وجود میں آ چکی ہو اس کو دوبارہ وجود دینا یہ آسان ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا وہی پیدا کرے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، اپنے سر مٹکاتے ہوئے اپنی منڈیاں ہلاتے ہوئے چلے جائیں گے. یعنی کیا مطلب ہے؟ باطل کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو پھر آپ کو اشاروں سے کنایوں سے آپ کو تان کرتے ہوئے وہ نکل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب بھی دے دیا اللہ نے. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. آپ کہہ دیجئے کہ بہت بہت قریب ہی ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. یہ آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی تھی کہ قیامت کے دن جب ان کو پکارا جائے گا تو یہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ آئیں گے. اور جب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنے دن ٹھہرے تھے تو وہ کہیں گے کہ لبثتم الا قلیلا، بہت تھوڑی دیر کی بات تھی. ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک دن رہے ہوں، بلکہ بعض جگہ جیسے اللہ نے فرمایا نا عشیۃً او ضحاھا، صبح تھوڑی سی صبح کا وقت یا تھوڑا شام کا وقت، جیسے عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، یعنی بالکل بہت تھوڑا وقت لگے گا ان کو. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، بحث و مباحثے کی نوبت آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے تو دعوت پہنچا دی، میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اب چاہے تو میں روٹ بن جاؤں، اب یہ ان کی مرضی کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے ایسی بات کہیں جو بھلی ہو، یہ احسن طریقے پر. اب آپ دیکھیں کس کو کہا جا رہا ہے؟
کہ جب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی کوئی ابھی بحث و مباحثہ مجادلہ ہے نہیں، اندیشہ ہے، اور پھر دوسری یہ کہ اللہ کی بات بتانی ہے، اس میں کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے اگر وہاں کسی کی لین دین شامل ہو جائے تو انسان کو کتنا پولائٹ ہو جانا چاہیے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب بات اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ بھئی آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن اگر کہیں جھگڑے کی نوبت آ جائے، بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہی احسن طریقہ اختیار کیجئے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو بیچ میں فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل یہی بات فرمائی تھی کہ بھئی میرے بھائیوں کا قصور نہیں ہے، قصور تو شیطان کا تھا، شیطان نے جو ہے نا ان کو ورغلایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، اگر آدمی اس سے غافل نہ ہو، شیطان سے غافل نہ ہو، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا پاور دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے خیالات کو بھی پلوٹ کر سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ نفسانیت ڈالتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور یہ شیطان یہ کام کیوں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے اور اس کی ازل سے دشمنی ہے انسان کے ساتھ، اس وجہ سے بدلہ لینے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اپنا فضل کریں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو تم کو عذاب دیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بارہا سمجھاتے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور اس کے ذریعے سے اصل سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ ربکم اعلم بکم وغیرہ کی یہ بات اس سے پہلے آ چکی تھی کہ دیکھو تم جو راستہ اختیار کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہ بھئی آپ کو بحث و مباحثے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واقعی اللہ نے اس کے لیے توفیق لکھی ہے تو اس کو توفیق مل جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سزا اس کو دیں گے۔ آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوری بعد یہ بات لکھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ جب آدمی بحث و مباحثے میں مناظرے میں پڑتا ہے تو سوائے گالی گلوچ کے اور آخر میں نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان کی اصلیت جو ہے نا اس میں کھل کے آتی ہے بحث و مباحثے کے موقع پر، کہ جب آدمی کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی کس کیلیبر کا یہ آدمی ہے اور اس کے اندر اس کی کیا صفات ہیں، کیونکہ جو آدمی اچھا ہوگا وہ ہمیشہ ہی اچھا ہوگا، جھگڑے کے وقت بھی اس کا مظاہرہ اچھا ہوگا، یہ ہے۔ اور بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جب ملتے ملاتے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے ملتے ملاتے ہیں، جب آپ کو موقع ہوتا ہے اپنے غصے کے اظہار کا، وہاں انسان کی اصلیت معلوم ہوتی ہے کہ بھئی یہ، اور غصے کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ جی اپنے باس پہ، ہاں نیچے والے پہ، یہ ماتحتوں پہ ہوتا ہے اصل، یہ بات ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز انسان اس کو غافل نہ ہو، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو ایک بات اور بتا دی کہ یہ بات بھی اگر ذہن میں رہے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اب آپ دیکھیں یعنی اس سے کیا بتایا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام دعوت دے دینا، بات پہنچا دینا، ان کو سمجھا دینا ہے، منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، منوانا کام نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت ٹھوکر کھاتے ہیں ہم، اس میں بھی بہت ٹھوکر کھاتے ہیں، بڑے بڑے فسادات کی جڑ یہ بن جاتی ہے، ہاں منوانی بات مان کیوں نہیں رہے؟ بھائی آپ کا کام بتانا تھا، آپ نے بتا دیا، لیکن یہ کہ وہ بھائی مانو ہماری بات مانو، یہ جھگڑے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، بس اب وہ ہر طرح کے جھگڑے یہی ہیں۔ اچھا مذہبی سیاسی سارے جھگڑے یہی، وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اور یہ جو ہے قرآن کا ایک انداز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں مخاطب اس کے ہم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا ایک بڑی تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، خاص طور پر اس کے لیے بہت بڑا اس میں سامان ہے، اور وہ یہ کہ بھئی جب اس نے دعوت دی، لوگوں نے بات نہیں مانی تو ایک طرح کا فرسٹریشن ہوتا ہے انسان کو طبعی طور پر کہ بھئی میں نے اتنی محنت کی، اتنے سال سے ان کو سمجھا رہا ہوں، ابھی بھی بات نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھیں انسان اس وقت کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اچھا میں یوں کر لوں، اب یوں کر لوں، اب وہ دوسرے راستے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔
آپ کا کام بات پہنچا دینا. وما ارسلناک علیہم وکیلا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان میں کون ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے خوب جانتے ہیں ان کو. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی نبی کو کسی نبی پر کمالات کے اعتبار سے ایسا فضیلت ہم نے ایک کو دوسرے پر دی ہے. یہ اللہ کا اپنا فضل ہے. اللہ جس کو چاہے نواز دیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی. یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبور ہے، زبور کا معاملہ جیسے اس سے پہلے بھی اس پہ تفصیل آ چکی ہے کہ یہ جو ہے نا صرف یوں کہنا چاہیے جیسے ہمارے پاس دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے نا، اس طرح کی کتاب تھی یہ. اس میں احکامات وغیرہ نہیں تھے، صرف دعائیں تھیں اور جو ہے نا مناجات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی. آگے اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے تم جن کو اللہ کے سوا معبود قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو وہ تم سے تکلیف نہ دور کر سکتے ہیں اور نہ اسے بدل سکتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم اللہ کے علاوہ بھی تم نے کس کس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کس کس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو تم ان کو پکار کر دیکھو. اللہ نے دو چیزیں فرمائی، نہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ اس تکلیف کو بدل سکتے ہیں کسی اور چیز سے، نعمت وغیرہ سے. فرمایا کہ کچھ نہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا یہ خود ایسے ہیں کہ یہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور فرمایا کہ کیا ڈیپینڈنسی ہے ان کی؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کی طرف جو ہے نا رحمت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. وسیلے کے معنی آتے ہیں یہ ذریعے کے، واسطہ کے. اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول دے دیں گے آپ، جب ڈول کنویں میں ڈالا جائے گا تو جو چیز استعمال ہوگی یعنی رسی جو ہے نا یہ وسیلہ ہے پانی کے نکالنے کے لیے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی کام، کسی کام کے پہنچنے کا، کسی کام تک حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنتا ہے اس کو وسیلہ کہا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مثال دی جائے آپ لوگوں کے پاس وسیلے کی؟ را مٹیریل، کار بنانے کے لیے، کار کی خود کار بنانے کے لیے را مٹیریل تار وسیلہ ہے. آج کل تو میاں وائرلیس ہو گئے سب تو سوچ کے بولو بھائی. کار وسیلہ، ٹھیک، کار وسیلہ گھر سے مسجد جانے کے لیے. لوگ کوئی نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی گروسری کے لیے رمضان میں خیر کھانے پینے کی بات. ہاں، فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی جو ہے نا آدمی جو منتقل ہوتا ہے اس کے لیے جو سواری استعمال کی جاتی ہے وہ وسیلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ جو ہے نا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وسیلے کو جو ہے نا بہت یعنی ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں نے استعمال کیا ہے اس کو اپنی اپنی اس کے لیے کہ یعنی حتیٰ کہ لوگوں نے شرک تک کو اختیار کر لیا اور اس کے لیے ذریعہ کہا وسیلے کو بنایا کہ بھئی وسیلہ. جیسے ان لوگوں نے وسیلہ کس اعتبار سے استعمال کیا کہ بھئی دیکھیے کسی بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے پیون سے ملنا ہوتا ہے، وہ چپراسی سے ملنا ہوتا ہے، یا ان کا جو ماتحت ہوتا ہے یا ان کا جو قریبی ہوتا ہے اس سے ملنا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا، ذرا اس کو تیار کریں، اس کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس کو یوں کیا کہ بھئی اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اللہ کی جیسی شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کے لیے ہم کو جو ہے نا کسی کے ذریعے سے جانا ہوگا، اور وہ ذریعہ ان لوگوں نے اولیاء اللہ کو بنایا. اب یہ مشرکین کا جو معاملہ تھا ان کا بھی یہی تھا. اللہ کو اللہ مانتے تھے، وہ اللہ کی جو یعنی طاقت وغیرہ کو سب مانتے تھے، لیکن کہتے تھے اللہ تک کیسے جائیں گے؟ تو یہ مورتیاں بیچ میں آ گئیں. تو یہ کہا کہ بھئی یہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں گے، یہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ اللہ سے بہت قریب ہیں، اللہ ان کو بہت چاہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ان لوگوں نے اس شرک کا طریقہ یہاں سے اختیار کیا. اب وہ جو دوسرے حضرات ہمارے اپنی قوم میں جو ہے وہ ان لوگوں نے بزرگوں کو وسیلہ بنایا. اور بزرگوں کو وسیلہ بنانے میں یہ ہے کہ جو یہ اس کو ذرا سمجھ لیں، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے وسیلہ آپ صرف دعا میں وسیلہ لیتے ہیں کہ یا اللہ ان کے طفیل ہماری دعا قبول فرمائیے، اس کی اجازت ہے. جیسے نبی پاک علیہ السلام کو وسیلہ لیا جاتا ہے. اور جو ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں جو تفصیل بیان فرمائی ہے، 3 بنی اسرائیل کے آدمی کہیں سفر کر رہے تھے، پہاڑ کے اندر سے انہوں نے پناہ لی اور پانی کی وجہ سے وہ پہاڑ کا جو غار جو تھی اس کا جو منہ بند ہو گیا. اب ان کو اندر سے نکلنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟
ہر ایک نے اپنا اپنا جو بہترین عمل زندگی کا تھا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے اللہ سے دعا کی، اللہ اس عمل کے بدلے میں، اس عمل کے ذریعے سے اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تو تینوں نے بھی یہ دعا کی، ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا کیا، اور ایک نے جو ہے نا اپنے کزن کے ساتھ جو اس کا معاملہ تھا اس کا ذکر کیا، اور تیسرے نے جو ہے نا وہ ایک مزدور کو جو مزدوری دینی تھی وہ لیے بغیر چلا گیا، لیکن اس نے اس کو انویسٹ کر دیا تھا۔ تو وہ بعد میں جب آیا کچھ عرصے کے بعد تو اس وقت تک نہیں بھائی، کسی کی گھنٹی بج گئی تو آپ تو خاموش تھے۔ اللہ نہ کرے۔ رمضان کا جرمانہ الگ ہے بھائی۔ تو بسم اللہ، یہ جو ہے وسیلے کو جو ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کسی اپنے عمل کا وسیلہ دیں تو یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی جہاں تک بات ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وسیلہ آپ کو لینا ہو تو کیوں نہ آپ سب سے مضبوط وسیلے کو اختیار کریں، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جو ہے کیا اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کسی کا وسیلہ جائز ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ہم یہ کیونکہ ظاہری جو ہوتی ہے انسان کی شکل یا اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اللہ کے یہاں ان کا کیا معاملہ ہو رہا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، قبر میں جانے کے بعد ہی ان کو پتہ چلے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ صرف اللہ کے رسول کا وسیلہ لیا جائے، بس اس کے بعد آگے جو ہے نا بات نہ بڑھائی جائے۔ بعض حضرات جو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ تو جو ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے وسیلے کو دوسرے طریقے پر استعمال کیا ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ لینا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ وسیلے سے مراد یہ کہ آپ اللہ سے یوں کہیں، فلاں بزرگ کے پاس آپ گئے، مزار پہ حاضری ہوئی، آپ نے کہا کہ بھئی آپ اللہ کے سامنے ہماری درخواست پیش کر دیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، آپ اللہ سے کہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی نہیں بلکہ اس سے بھی تھوڑا ایک قدم آگے کہتے ہیں آپ یہ دلا دیجئے اللہ سے یہ دلا دیجئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا یہ شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، یہ سارے جو ہے نا شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا حضرات نے منع کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں، گنجائش دیتے ہیں لوگوں کو، تو پھر وہ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جو ہے نا شریعت کے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے یا جن کو آپ کہہ لیں چور دروازے ہوتے ہیں نا، اس کو قرآن نے اور اسلام نے بند کیے دیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آگے چل کر اتنا بڑا دروازہ بن جائے کہ اس کو بند کرنا مشکل ہو جائے۔ اسی وجہ سے شروع ہی میں اگر اس پہ بند لگا دی جائے اور شروع ہی میں جو اس پر پہرے بٹھا دیے جائیں تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوتے۔ تو وسیلہ کا میں آپ کو بتا رہا تھا، تو اس طریقے سے بھی لوگوں نے استعمال کیا، حالانکہ جو اس میں مثال دی جاتی ہے کہ بھئی کسی بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے لیے یہ بالکل غلط ہے، اللہ کے لیے یہ غلط ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح مان لیں اللہ کے لیے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ بھائی تم ہاتھ اٹھاؤ میں موجود ہوں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں تو جو ہے نا ان سے قریب ہوں اور شہ رگ سے بھی قریب ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کبھی اگر ایسا ہو انسان کو اللہ کا پریزنس محسوس نہ ہو تو تم 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو، دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہاری دعا ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے، کسی کا وسیلہ کسی کا ذریعہ نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسرے کئی جو ہے چیزیں، کئی روایتیں ایسی ہیں جو اس سلسلے پہ اگر آپ بات کریں تو بہت لمبی گفتگو ہوگی، تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وسیلہ کس طریقے پر ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جن کو تم اللہ کا جو ہے معبود قرار دیتے ہو، اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، یہ لوگ خود تو جو ہے اللہ سے کون زیادہ قریب ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں جو ہے نا مقابلہ کرتے ہیں، کس بات کا؟ کہ نیکیوں کا، کہ بھئی دیکھتے ہیں ہم اللہ سے قریب کون ہے۔ اور دوسرے اس کے ویرجون رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے یہ امیدوار ہوتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے معبود بنایا، ملائکہ کو، جنات کو، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو ان لوگوں نے بنایا، کیونکہ یہ بت جو ہے بنیادی طور پر کیا تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی یاد ان کی تازہ رکھنے کے لیے یہ سب مسئلے وہاں سے چلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بت بن گئے آخر میں۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے تو ایسے تھے کہ ہماری طرف وسیلہ ڈھونڈتے تھے، اور وسیلہ ڈھونڈنے میں ان کی کیا نیت ہوتی تھی؟ فرمایا کہ اللہ کا قرب معلوم کیا جائے کہ بھئی اللہ کے قریب کون ہے، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے جو ہے نا رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے یہ ڈرنے ہی کے قابل ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے قبل ہلاک نہ کر دیں یا اس کے رہنے والوں کو عذاب شدید نہ دے دیں۔ یہ یہاں پر یہ بات آئی تھی کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہر ایک کو ہلاک ہونا ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ اب یہ کبھی ہوتا ہے کہ عذاب کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو، یعنی کوئی انسان کا معاملہ ہو یا کسی بستی کا معاملہ ہو، قیامت سے پہلے ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ کوئی عمارت ہو یا کوئی بھی بات ہو، ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، کہ یہ بات جو ہے نا کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ چیز محفوظ ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون واتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها۔ اب یہ چونکہ ان لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ایک بات فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہارے مطالبات پورے کرنے پر قادر نہیں ہے، ایسا مت سمجھنا۔ تمہارے مطالبات پورے کیے جا سکتے ہیں، جو بھی تم مطالبہ کرو۔ اور جیسے عام طور پر ان کا مطالبہ کیا تھا، کفار مکہ کا مطالبہ عام طور پر یہ تھا کہ بھئی یہ مکہ کے اندر ویسے ہی قحط سالی ہے، یہاں پہ نہریں جاری کرا دیجئے، اس کے باغات لگوا دیجئے، اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے تاکہ ہماری غربت دور ہو، مفلسی ختم ہو۔ اس طریقے سے یہ مطالبے ان کے ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سب کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر دیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کیوں ہم نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیونکہ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ داعیہ ہوتا تھا، خواہش ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر اللہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں تو یہ کم از کم ایمان تو لے آئیں گے، یہ کم از کم ایمان تو لے آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے شفقت امت کی طرف، کیونکہ ایک داعی کا جو ہے نا مزاج یہی ہوتا ہے، داعی کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی اچھا یہ آگ میری ڈیمانڈ اگر آپ پوری کریں تو میں تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں ہم تیار ہیں، آپ یہ میری بات مانیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز آپ میرا میسج قبول کر لیں۔ یہ ہوتی ہے وہ فکر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شفیق اپنی امت پر اور کوئی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی جہنم میں جائے۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام رات دن اس فکر میں ہوتے تھے کہ بھئی یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کی یہ فکر تھی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے مطالبے اگر پورے کر دیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ تھی وہ بات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم کیوں نہیں بھیجتے، ہم معجزات کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہ چیز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم نے معجزات اس سے پہلی قوموں پر بھیجے، ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں پہ رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد آپ ادھر چلے جائیں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہاں پہ کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا یا کسی قسم کی فرمائش کی اور ان کی فرمائش پوری کر دی گئی اور اس کے باوجود بھی اگر بات نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایسا عذاب دوں گا، اتنا سخت عذاب دوں گا، اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوا ہوگا۔ اندازہ لگائی، یہ ہے وہ بات، اللہ کا یہ قانون ہے۔ اگر اللہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دے دے اور آپ انکار کریں تو اس کو فوری پکڑ کا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ بھئی یہ چاہیے اور ہم نے وہ دے دیا اور پھر بھی تم نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری مہلت ختم۔ تو اللہ نے یہ بات یہاں پہ بیان فرمائی الا ان کذب بها الاولون۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پچھلے لوگوں کو ہم نے معجزات دیے تھے وہ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو ہم نے معجزات دیے، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی اس کی، اور مثال کیا ہے؟ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها۔ فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی بصیرت کے ذریعے کے طور پر، لیکن انہوں نے اس پر بڑا ظلم کیا، فظلموا بها، اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ تو اب ایک ہی جملے کے اندر، بس ایک لائن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری ہسٹری بیان کر دی یہاں پہ، کہا کہ بھئی سمود کا معاملہ کیا ہوا تھا۔ قوم سمود ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی ہم کو پتھر سے گابھن اونٹنی نکال کے دکھائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے
اللہ کے سامنے یہ رکھا مطالبہ، تو اللہ نے جو بھی سمجھایا کہ بھئی یہ آپ سمجھتے کہ یہ مان لیں گے، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، نبی کو جو ہے نا اپنی امت کی طرف بڑی شفقت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اور جیسے ماں کو ہوتی ہے نا اپنے بچوں سے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے اندر یہ چیز رکھتے ہیں، تبھی تو یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے نبی، ورنہ بھائی دعوت دے اور آپ کو جو ہے نا پتھر لگیں اور آپ کو جو ہے نا ستایا جائے، تانے کسے جائیں، بولتے کہ جاؤ تم جہنم میں، مجھے کیا کرنا ہے، میرا کام میں نے کر دیا، یہ کام، یہ مزاج نہیں ہوتا نبی کا۔ اسی لیے کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شفقت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے، اسی شفقت کی وجہ سے وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح بات مان لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ سمود کا واقعہ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا اونٹنی کا، ہم نے ان کو اونٹنی دی، اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا آپ دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور مبصرتاً، اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل کھلی بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی اونٹنی، اونٹنی تو تھی مگر آپ کہیں گے بھائی نظر نہیں آ رہی تھی، فرمایا ایسی بات نہیں تھی، سب دیکھ سکتے تھے اور اس کو آپ چھو بھی سکتے تھے، یعنی ایسی چیز اللہ نے بھیجی کہ تم نے مطالبہ کیا، تمہارا مطالبہ پورا کر دیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فظلموا بها، ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، بالآخر وہ مر گئی۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جب بھی دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کا ذکر کیا تو وہاں پہ وارننگ دی فوراً، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہ اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا۔ ہاں اگر تمہیں خوبصورت لگ رہی ہے اس حوالے سے تم پیٹ کرنے کے لیے ہاتھ لگا رہے ہو، تو فرمایا کہ اس کی تو اجازت تھی، کیونکہ اتنی خوبصورت اونٹنی تھی وہ کہ جو جاتے اس کو دیکھتے رہ جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ نے اپنی اس سے قدرت سے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ جو معجزات وغیرہ ہم بھیجتے ہیں، معجزات کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ صرف لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم ڈرانے کے موقع پر یہ معجزات کو بھیجا کرتے ہیں۔ اب یہ ڈرانے کے موقع پر یعنی جیسے کہ ابھی بات ہوئی، اللہ فرماتے ہیں کہ فرمائشی معجزات اس وقت پورے کیے جاتے ہیں جب تمہاری مہلت پوری ہو جاتی ہے، جب تمہارا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت تمہاری فرمائش پوری کر دی جاتی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ایمان نہیں لانے والے، لیکن ان کی فرمائش پوری کر دی جاتی ہے۔ اب ایمان نہیں لائیں گے تو اب اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مشرکین کا معاملہ چل رہا تھا، ان کے عقائد کو اللہ نے ذکر کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیا، اور وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار نے تمام لوگوں کو گھیر رکھا ہے، تمام لوگوں کو، یعنی اللہ کا علم ایسا ہے، اللہ کی نالج ایسی ہے کہ اللہ کے نالج سے، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھلایا تھا اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش کا سبب بنا دیا۔ یہاں پہ رؤیا، اور وہ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی کہ رؤیا سے کیا مراد ہے، ایک تو رؤیا جو عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں یعنی خواب دیکھنا، اور دوسرا ہے رؤیا کے معنی آتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، یہ بھی رؤیا میں داخل ہے، اور رؤیا اور رویا دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، تو دونوں میں جو ہے نا یہ فرق آتا ہے، یعنی خواب میں دیکھنا اور آنکھ سے دیکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں پہ اس کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو رؤیا کا لفظ آیا ہے اس کو آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پہ گویا کہ دونوں، یہ جو حضرات کہتے ہیں نا بعض حضرات کہ یہ جو خواب میں ہوئی معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھلایا تھا۔ اب یہاں پہ مترجم نے بڑی ہوشیاری سے، آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے خواب کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا تاکہ دونوں کو شامل ہو جائے کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا تھا، کہ خواب میں دکھایا تھا یا حقیقی آنکھ سے دکھایا تھا، دونوں اس میں شامل ہیں۔ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا تھا اسے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا۔ کیسے؟ کہ جن حضرات نے یہ کہا کہ رؤیا سے مراد، دیکھو اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو خواب میں دکھلایا تھا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہوگی بات۔ اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں آنکھ سے دیکھنا، سر کی آنکھ سے دیکھنا، وہ اس کو جو ہے نا یہ ترجمہ سر کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج میں تشریف لائے تھے وہاں ہم نے آپ کو جو مناظر دکھلائے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ تو یہ ہے وہ آیت کا جو مفہوم کہ جن حضرات نے جو ہے نا اس کو اس معنی میں لیا، خواب کے معنی میں، ان کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو اس وجہ سے اللہ خود ہی فرماتے ہیں خواب میں دکھلایا گیا تھا۔ تو اس کے دو جواب دیے گئے۔ نمبر ایک،
سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کی جو ابتدائی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں پہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی کہ کیا کیا ایسے دلائل ہیں کہ جو اس کی نفی کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ صرف خواب کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف خواب کا نہیں ہے۔ اگر خواب کا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبد کا لفظ وہاں پہ استعمال نہیں کرتے، اور آیت کو سبحانہ کے ذریعے سے استعمال نہ فرماتے، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کو ذکر کرنے کا اس میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا کہ بھئی اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا۔ خواب میں تو آپ کہیں سے چلے جائیں، پوری مسافت کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اتنی دلائل وہاں پہ پہلی آیت کے اندر رکھے ہیں، اس کو جتنا آپ غور سے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے یہ بھی جسدی ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہاں جو بات بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس معراج کے دوران جو واقعات پیش آئے، جو چیزیں آپ نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، وہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ کیوں کہ جب آپ واپس تشریف لائے، آپ نے کہا کہ بھئی یہ میں نے دیکھا، یہ منظر میں نے دیکھا، یہ منظر میں نے دیکھا، تو لوگوں کو حیرت ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو ان کو سب سے بڑی حیرانگی کس پہ تھی؟ ان کو یہ کفار مکہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ آپ مسجد اقصیٰ سے پھر کہاں گئے، پھر کیا کیا، وہ ان کو تعلق ہی نہیں تھا۔ ان کو تو صرف یہی مسئلہ تھا کہ بھئی یہ زمینی بات کریں آپ، اوپر کی تو بات ہمارے سمجھ میں ویسے ہی نہیں آتی، ان کو ماننا تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مکہ سے فلسطین تک کیسے پہنچ گئے ایک رات کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ واپس بھی آ گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں جسم کے ساتھ گیا تھا۔ چلو خواب کا معاملہ ہوتا تو ابو جہل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ معاملہ یہ تھا کہ ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ تو اب اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مناظر دکھلائے، اور ان مناظر میں سے جیسے میں نے گزشتہ آپ کے سامنے تفصیل رکھی تھی کہ وہ کچھ قافلے والوں سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا اور یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں ہے، اور ان کو آواز آئی کہ بھائی تم کو بتایا گیا ان کو کہ بھائی تمہارا اونٹ تو وہاں پر ہے، اور ان لوگوں نے بعد میں آنے کے بعد گواہی دی، ہاں ہم نے محمد کی آواز سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اب اندازہ لگائیے یہ سب گواہیاں جو ہے نا ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہ تو ہم یہ مان ہی نہیں رہے تھے، اور یہ جو صداقتیں آتی جا رہی ہے کہ بھئی ان کو ماننا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے آزمائش کا سبب ہم نے ان کو بنا دیا تھا۔ اور دوسری بات ان لوگوں نے کیا کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان بھی لیا تھا آنے کے بعد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، پورا امتحان لیا بعد اب تھا، اچھا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم جا کر آئے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اب مسجد اقصیٰ کا یہ کیا ہے، یہ کدھر ہے، اس طریقے سے ان کا اپنا جو بھی نشانیاں ہوں گی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پتھر کدھر ہے، اب آپ نے کہا، اب جب یہ سوالات شروع کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ اللہ نے میرے سامنے کر دی مسجد اقصیٰ، یعنی جو جتنا وہاں پہ جو ایریا تھا اس ایریے کو اللہ نے میرے سامنے کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ جو حجابات تھے بیچ میں سے اللہ نے وہ ہٹا دیے، کہ جو مسجد اقصیٰ جہاں ہے وہ وہیں رہے، لیکن جو بیچ میں جو پردے تھے اللہ نے وہ پردے ہٹا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے ہیں اور گن گن کے ان کو بتاتے جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یہاں پر رکھی ہوئی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز یہ ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس طریقے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی، فتنے کا سبب بن گیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور دوسری چیز جو ان کے لیے فتنے کا سبب بنی وہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، جس میں قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ شجر زقوم جو ہے نا، زقوم کا درخت، یہ بڑا عجیب یعنی کانٹے دار درخت ہوتا ہے، بڑا خطرناک قسم کا۔ یہ زقوم عام طور پہ اس کا ترجمہ جو ہے نا اردو میں سینڈی کی جیسا پتا ہوتا ہے، دیکھیے ایسے ہاتھ کی شکل کا وہ پتا ہوتا ہے، پورے کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہاں ٹیکٹس اور کیکٹس کیا وہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں اس طریقے کے، عام طور پہ جو ہے نا زقوم اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یمن کے اندر یہ جو ہے نا ایک ڈش ہے بہترین، ایک بہترین ڈش بھی ہے یمن کے اندر زقوم کے نام سے، تو نام تو بدل دینا چاہیے میرا خیال ہے، ورنہ دنیا میں ہی زقوم کھا رہا ہے آدمی۔ تو یہ جو زقوم ہے یہ کافروں کی یعنی جو جہنم میں ہوں گے ان کی یہ غذا ہوگی۔ اور یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات یہ بتائی ہے کہ دیکھیں یہاں کے دنیا کے اندر جو قوانین ہیں، سائنس کے جو قوانین ہیں، آپ آخرت کو بھی اگر اسی پہ تولیں تو انسان ٹھوکر کھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں کے قوانین یہاں کے لیے ہم نے بنائے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی جو
آگ ہوگی تو پھر وہاں پہ ہریالی نہیں ہو سکتی، ہریالی ہوگی تو آگ نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کی تضاد ہے۔ تو سائنس کے جو اصول ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، یہاں پہ ہم نے وہی رکھے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا اپلیکیشن نہیں ہے۔ تو وہاں کی دنیا الگ ہے، وہاں کے قوانین الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنی مطلق العنانی بیان کریں گے وہاں پہ، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اس کا ایک نمونہ وہاں پہ نظر آئے گا۔ چونکہ یہاں پہ معاملہ عالم غیب سے تعلق ہے اس کا، اسی لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری قدرت کا مظاہرہ یا نہیں کریں گے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر اللہ چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں ایک حکمت کے تحت، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، اس مثال کو دیکھنا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسے درخت کا ذکر کیا گیا، اور اس درخت کا ذکر اللہ کیا فرماتے ہیں، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہنے کے اعتبار سے یہ جگہ اچھی ہے یا زقوم کا درخت، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ گناہ گاروں کی غذا ہے، طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کی غذا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے، یہ درخت کہاں پر ہے، جہنم کے اندر، اور جہنم کیا چیز ہے، آگ سے بھری ہوئی جگہ۔ اب یہ سوال جو ہے نا انسان کو پیدا ہوتا ہے، آپ ایک طرف کہتے ہیں بھئی آگ ہے، اور آگ کی بھی شدت و تمازت ایسی خطرناک کہ کسی کو اگر وہاں کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، اتنی سخت ہے وہاں کی آگ، اور یہاں کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ انسان کو جو ہے نا یہ تشویش ہے کہ اتنی سخت آگ آپ ایک طرف کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرا بھرا درخت بھی ہے اندر، اس کے اندر۔ اب آپ سوچیں کہ انسان کی عقل اس کو مانے گی؟ تو فرمائے کہ یہ سبب بن جاتا ہے ان کی آزمائش کا۔ اللہ نے جو ہے نا دونوں کو ایک ہی ساتھ رکھا ہے، دیکھیے کن دونوں کو، معراج کو اور اس درخت کے واقعے کو، ایک ہی آیت میں۔ اب یہ بات وہی ہے کہ اگر آپ بالکل اپنی عقل کی ترازو پہ تولیں گے تو نہ آپ کو معراج سمجھ میں آئے گی، نہ اس درخت کا وجود سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے وہ بات اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے یہ سب کیا، ان ربک احاط بالناس، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بھئی کون کیا کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو آج کی دنیا میں بھی اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ابو جہل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابو جہل کی مینٹالٹی نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے۔ ابو جہل کی مینٹالٹی زندہ ہے، ابو جہل چلا گیا۔ تو یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیزیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ اس مینٹالٹی کے لوگ جب بھی آئیں گے، جس دور میں بھی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ان کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ دیکھو تم ابھی سمجھ رہے ہو کہ ہم نے یہ چیز ابھی نکالی ہے، یہ کہ ہماری سائنس کے لحاظ سے نہیں چلتا۔ فرمایا کہ ابو جہل کے پاس بھی یہ سائنس تھی، ابو جہل بھی اتنا عقل مند تھا کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی درخت جو ہے نا اس میں نہیں ہو سکتا آگ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں قبول کیا تو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا باس گزر چکا ہے اس سے پہلے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک نے ایک ہی لائن لگا دی، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اور اس لیے قرآن اور جو ہے نا شریعت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل پر نہیں چھوڑا، نیری عقل پر نہیں چھوڑا، یوں سمجھیں، کیونکہ عقل کے اس کو جو ہے نا وہی کی جو ہے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ ہمارے سامنے بات بارہا آ چکی ہے، علم کے جو ذرائع اور وسائل اللہ نے رکھے ہیں وہ تین ذریعوں کے اندر، پہلا ذریعہ تو انسان کے حواس خمسہ ہیں، جس کو آپ جو ہے نا 5 سینسز جس کو کہا جاتا ہے، چھو کر دیکھنا، سونگھ کر دیکھنا، چکھ کر دیکھنا، سن لینا، یہ ساری چیزیں ایک ذریعہ، اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا کہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، لیکن اب آپ کے حواس خمسہ اس کو نہیں بتا سکتے کہ یہ بلڈنگ وجود میں کیسے آئی ہے۔ اب پھر کیا کریں گے، اس بلڈنگ کے وجود کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا علم کا ذریعہ آپ کو دیا ہے، وہ ہے آپ کی عقل۔ جہاں پہ حواس خمسہ کی لمٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بھائی اچھا یہ یہاں پہ اس میں کیا کیا میٹیریل لگا ہوا ہے، اس میں جو ہے نا دیواروں میں اینٹیں لگی ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا دیوار میں جو آپ کے کیا کہتے ہیں لکڑی لگی ہوئی ہے، اچھا یہ ہے تو لکڑی کیا کہاں سے آتی ہے، پھر آپ نے کہا اینٹ کیسے بنتی ہے، اب آپ کی عقل یہاں سے شروع ہوگی۔ وہ سب دیکھیں گے کہ بھائی اچھا یہ ہوتا ہے، اس طریقے سے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بنانے والا کوئی معمار ہوتا ہے، کوئی کاریگر ہوتا ہے، وہ اس کو لگاتا ہے، وہ سارا پھر اب آپ یہاں سے جو ہے نا آپ کی عقل استعمال ہوگی، آپ کی عقل جاتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی اب یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، آپ کی عقل نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، بلڈنگ کیسے بنتی ہے وہ آپ کو بتا دیا، اس کا رنگ کیا ہے وہ دیکھ لیا آپ نے، سب کچھ ہو گیا۔ اب لیکن یہ اس بلڈنگ کا مقصد، پرپز، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے
کہ آپ نے جو اس کے پیچھے وقت لگایا، جو آپ نے اس پہ انرجی اس کے پیچھے صرف کی ہے، کہ کیا وہ آپ کو اللہ سے قریب کرے گی یا اللہ سے دور کرے گی، یا آپ کا اس میں وقت لگانا یہ اللہ کے لیے قابل قبول ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. یہ ایک اور مرحلہ ہے آگے کا. اس مرحلے کو سمجھنے کے لیے آپ کی عقل یہاں کام نہیں کر سکتی. کیوں؟ آپ کی عقل کے اعتبار سے ہر چیز برابر ہے، بلڈنگ تو بلڈنگ ہے، لیکن اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی اللہ کے اعتبار سے کہ یہ قابل قبول ہے کہ نہیں. تو اب آپ کی یہاں سے وہی جو ہے نا رہنمائی شروع کرتی ہے. اب یہاں پہ عقل کا کام ختم ہو گیا، اب وہی آگے چلتی ہے آپ کو لے کر. اب وہی نے آ کے آپ کو بتایا کہ بھئی یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو نیک نیتی سے بنایا، لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا، اب اللہ کے جو رضا حاصل کرنے کے لیے بنایا. اب اللہ کی رضا کس میں ہے وہ ہماری عقل نہیں بتا سکتی، اس کے لیے ہمیں وہی کی روشنی چاہیے. تو اب یہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. تو اب یہ تینوں ذرائع کو اگر آپ دیکھیں جمع کر کے تو آپ کو معلوم ہوگا ہر ایک کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ پہ جب وہ ختم ہوتے ہیں تو دوسری وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ وہی کہاں شروع ہو رہی ہے؟ جہاں پہ عقل ہماری ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم وہی کو بھی عقل سے تولتے ہیں. یہ کتنی بڑی بیوقوفی انسان کی کہ بھئی سمجھتا ہے کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے مانوں. آج کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میں کیسے مانوں. اور بالآخر آپ اس کو کسی طرح سمجھانے کی کوشش کریں تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ یوتھ کا بڑا پرابلم ہے. وہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، ان کو کرنے کے لیے اچھا اوکے 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 نو پرابلم، بات آرگیومنٹ ختم ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد اپنی پرسنالٹی ان کی جو ڈیولپ ہوتی ہے، آئی ڈونٹ بلیو دس، آئی کینٹ انڈرسٹینڈ، آئی کینٹ گیٹ اٹ. بس یہ جملے جو ہے نا اتنے آسان ہیں کہ وہ پھر وہ اتنے راسخ ہو جاتے ہیں جا کے ذہنوں میں کہ پھر آگے چل کر یہ جو ایتھیزم وغیرہ کی جو بنیاد ہے یہ وہ یہی چیزیں ہیں. تو یہ ہے تو بہت چھوٹی، لیکن یہ شروع ہی سے اگر بچپن سے ذرا تھوڑا سا اس طرف توجہ دے آدمی کہ بھائی عقیدے مضبوط ہوں، عقیدے مضبوط ہوں. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو بچا لیتا ہے، اور وہی چیز عقیدہ ہی انسان کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ آدمی کا عمل جو ہے نا عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عمل کے لیے جو بنیاد بنتی ہے وہ عقیدہ ہی ہے. جتنا زیادہ مضبوط آپ کا عقیدہ ہوگا اتنی زیادہ اعتبار سے آپ یہ بتائیے کہ بھائی آپ نے جو حضرات اعتکاف میں جو اعتکاف میں بیٹھنے والے کیوں اعتکاف میں بیٹھے، کیسے بیٹھے ہوں گے؟ کیونکہ ان کو عقیدہ ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دیں گے. اس یقین کی بنیاد پر، اس عقیدے کی بنیاد پر بیٹھے ہیں. اور آپ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بھائی کیوں؟ بات وہی ہے، عقیدہ ہے ہمارا اس کے پیچھے، اس عقیدے کی بنیاد پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو جو بھی کام انسان کرے گا وہ عقیدے کی بنیاد پر، جس لیے جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے عمل میں مضبوطی آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ لوگ جو ہے نا کئی سال تک جو کسی قسم کا پرہیز کرتے ہیں، کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیسے بچتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر نے مجھے وارننگ دی ہوئی ہے، اگر یہ کیا تو گیا میں. تو اس سے جو آدمی بچتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن دوسرے آدمی کے لیے وہ جو ہے نا چیز لگتی ہے یار وہ زیادہ کر رہا ہے، وہ ٹو مچ کر رہا ہے کچھ. وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی صحت کس میں ہے اور اس کا راز کیا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے نا اسی کو اگر آپ دین پہ لا لیں، دین کا معاملہ یہ ہے، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک وقت کی بھی نماز چھوڑوں گا آئی کین ناٹ افورڈ اٹ. اور دوسرا کہتا ہے کہ بھائی یار ٹو مچ ہے یار. بات وہی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ کمزور ہے. کہ غلط تو نہیں یہ بات جو ہے نا اصل عقیدے کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ عقیدے کو کرک کیا. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ان کی سرکشی جو ہے نا بڑھتی چلی جاتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی. اور اس کے بعد چونکہ یہ مضمون آگے شروع ہو رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم نے تم کو اچھی اچھی مثالیں دے کے اور بات کو واضح کر کے سمجھایا، اور یہ بھی بتایا کہ بھئی دیکھو شیطان جو ہے نا بیچ میں آ کے کیا کرتا ہے، فساد ڈال دیتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ بھی شیطان کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن کیوں بنا ہوا ہے، اور یہ شیطان کا معاملہ کیا ہے آخر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے آگے جھکو تو وہ سب جھک گئے، ہاں ابلیس نہ جھکا، ابلیس نہ جھکا.
اب اللہ فرماتے ہیں یہاں سے وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ ان الشیطان کیا تھی آیت، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ یہ کھلا ہوا دشمن کیوں ہے تمہارا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنی کی وہ وجہ بیان فرماتے ہیں. اس سے جو ہے نا ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو انسان جو کام کرتا ہے اس کی وجہ بھی اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس میں جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا، دشمنی کی وجہ بھی بتا دی. یہ دشمنی کب سے چلی آ رہی ہے، وجہ کیا بنی تھی اس دشمنی کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا جھگڑے کا بھی معاملہ کبھی ہو نا، اس کی روٹ تک پہنچنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہیں بھی جھگڑا ہو تو ہمیشہ جھگڑے کی روٹ کاز تک جانا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ اوپر سے صرف لیپا توپی کر دیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جڑ گئی نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی پنپ سکتی ہے. اب یہ دیکھیں ابلیس کے واقعے سے یہ بات ابھی آگے بڑھی نہیں ہے، لیکن ایک اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی باتیں اسی وقت سمجھ میں آتی ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت سی مرتبہ درس میں جب ہوتے ہیں یا آپ تفسیر کے لیے بیٹھتے ہیں یا ہوتا ہے تو آپ نے جو مطالعہ کیا ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو نا حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو کھولتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ وہ وجہ اور ریزن بیان کر دیا کہ یہ کیوں تمہارا دشمن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو کہا گیا سجدے کے لیے، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے کیا کہا، اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس کے آگے جھکوں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کیسی بات ہے کہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنا دیا، اور مجھے آگ سے بنایا. تو آگ کی خاصیت ہوتی ہے اوپر اڑنا. آگ جب بھی لگے گی تو وہ اوپر جائیں گے، اس کے فلیمز اوپر کی طرف. اور مٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے رہے گی. اگر آپ اس کو اوپر لے جائیں گے تب بھی اوپر سے پھینکیں گے تب بھی نیچے چلی جائے گی. تو اب وہ جو ہے نا اس سے کمپیئر کر رہا ہے اس کے ایک دوسرے کی خاصیت سے، کہ وہ شیطان کو جو ہے جو بہت بڑا دھوکہ ہوا کس سے. اگر آپ لوگ بولوں تو برا لگے گا، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے. وہ صرف نری ریزننگ جو ہے، اس نے ریزننگ دیکھی. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اوپر جانے والی چیز نیچے، نیچے جانے والی چیز اوپر، کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف ریزننگ ہے. اور وہاں پہ چونکہ وحی کی روشنی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ٹھوکر لگی. آج بھی اگر آپ اپنے آپ کو بینگ مسلم اپنے آپ کو جو ہے نا ہٹا دیں عقیدے کو، اور بہت سی چیزیں جو ہم بھی جو کرتے ہیں، جو ہمارے جو عقیدے ہیں ان کو صرف آپ میری عقل پر تول کے دیکھیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ مسلمان بنے رہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ اتنی آسان بات ہے، یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے ریسرچ کرنے والے ہیں، اتنی تحقیقات ان کے سامنے ہیں، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کیسے سمجھے گا بیچارہ؟ سمجھے گا کیسے کہ اس کے پاس وحی کی روشنی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ توفیق والی بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ چیز جو ہے نا ہم ایسے ہی لیتے ہیں، کتنا آسان سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں پڑا، سوچنا ہی نہیں پڑا، تحقیق کرنی نہیں پڑی. یہ پلیٹ میں سجی سجائی چیزیں ہمیں مل گئی. یہ اسلام، یہ عقیدے اور یہ قرآن کی دولت، یہ جو ہے نا نبی کی دولت، یہ ایسے ہی نہیں ملی. یہ بہت بہت اہم چیزوں میں سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں جو ہے نا اس طرف یہ بات بتائی ہے کہ یہ اگر نیری ریزننگ ہو تو آپ زندگی بھر ریسرچ کر لیں، آپ کہیں گے کہ بھئی کیسے مان لوں میں مسلمان ہو رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اسلام کو مانوں اور دوسرے مذہب کو نہ مانوں، کیا وجہ ہے؟ اب وہ عقل پہ جب آ جائے بات تو پھر بہت مشکل ہو جاتی. اسی لیے جو ہے نا تھوڑی کیا کہا تھا اقبال نے، مجھے یاد نہیں ہے عقل کے بارے میں کیا ہے جی. قبول اور تھوڑی دیر آزاد چھوڑ دے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ عقل کو جو ہے نا تھوڑا یہ خیر لگتا ہے شعر شاعری بھول گئے ہم لوگ، بھول تو یہ تھوڑی دیر مطلب یہ ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے شعر کا کہ وہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ تم صرف عقل کو دیکھو گے تو کام نہیں چلے گا. انہوں نے وہاں پہ مثال کیا دی؟ آتش رود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. وہ عقل پہ اگر وہاں وہ جاتے تو وہ کبھی آگ میں نہ کودتے. یہ عشق تھا جو لے گئے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، کہتے ہیں عشق ہو جانا چاہیے اللہ سے، جو ہے نا انسان کو عشق ہو،
دنیا اسی کے پیچھے پڑی ہے، یہ تصوف میں گھس گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کا تو یہ ہے کہ بھئی تمہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے، جب تک محبت نہیں ہوگی کام پورے ایسے ہی سرفیس ہی ہوں گے، سب اوپر اوپر کے کام، بنیاد نہیں پڑے گی۔ یہ جو ہے نا محبت، اس کا تعلق عقیدے سے ہی ہے، محبت کا تعلق عقیدے سے اور عقیدے کا تعلق محبت سے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ دونوں کے اگر آپ دیکھیں تو گہرائیوں کے اندر، دل کی گہرائیوں میں اترنے والی چیزیں ہیں دونوں بھی۔ اب جیسی جیسی محبت ہوگی آپ کو اسی اعتبار سے انسان کام کرے گا، اور جیسا عقیدہ ہوگا اسی اعتبار سے انسان کام کرے گا۔ تو بہرحال شیطان کو جو ٹھوکر لگی وہ نیری ریزننگ کی وجہ سے اور وہ عقل کو استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب آپ بولیں گے کہ بھئی اللہ تو خود قرآن میں کہتے ہیں افلا تعقلون، کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو، افلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ تو اس میں ذرا فکر کریں، یا بتا دینا یہ چاہتا ہوں کہ بھئی یہاں شیطان نے جو ریزننگ کی ہے وہ کیسی، دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شیطان ریزننگ کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں افلا تتفکرون، تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں میں غور کرو کہ اللہ نے درخت کیسے اگائے ہیں، یہ کیسے اگتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے، اور یہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے پتے گر جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا پروسیس بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دعوت دی ہے وہ اس بات کی کہ ان کو سوچو، اس میں غور کرو تاکہ تم اللہ تک پہنچو۔ اور یہاں جو ہے نا شیطان نے کیا کہ اللہ سے مقابلے کے لیے اس نے جو ہے نا یہ ریزننگ استعمال کی ہے۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا، اور وہ بولا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دے رکھی ہے، اللہ کو جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسا آپ نے بنا دیا کہ مجھ پر اس کو بڑا کر دیا۔ یہ جو ہے نا کیا اس کو، اس کا کیا نام تھا، معلم الملکوت، یعنی فرشتوں کا جو ہے نا سجایا ہوا تھا شیطان، یعنی وہاں پہ کئی سو سال سے رہتا تھا، یہ اپنی عبادت کی وجہ سے اس کو رینک ملتا گیا، اوپر بڑھتا گیا، اوپر بڑھتا گیا، اوپر بڑھتا گیا، بالآخر وہ اس کا یعنی رینک یہاں تک پہنچ گیا ملائکہ کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ یہ ہے وہ بات، ورنہ ایسا نہیں کہ شروع سے ہی ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، بات جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی فرشتوں میں سے تھا باغی ہو گیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ فرشتہ کوئی بغاوت نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، وہ مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا نا کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، یہ وہ، اس کو تو آپ ذہن میں رکھیں، یہ بات پکی۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی ساری اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ دیکھیں آپ کیسا دعویٰ ہے اس کا، اور دعویٰ کس کے سامنے کر رہا ہے، اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے، اور اللہ کو جو ہے نا اس کی طاقت معلوم ہے، اللہ کو اس کا پاور معلوم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کیا کہا، اچھا اس نے یہ بھی بہت مزے کی چیز ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی آگے انبیاء بھی آئیں گے، پھر یہ بھی ہوگا، بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے، بزرگ بھی آئیں گے، اور اس نے کیا کیا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ بچ جائیں گے مجھ سے، بہت تھوڑے لوگ بچ جائیں گے۔ یعنی اس سے یہ نہ سمجھے آدمی کہ بھئی کوئی شیطان نے تو دعویٰ کر دیا اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو شیطان نے وہ بھی ہتھیار کاٹ دیا کہ بھئی ایسا نہ سمجھو کہ بھئی میں بالکل سب کو ہی مسلط ہو جاؤں گا۔ کہا کہ بھئی اگر آپ اپنی کوشش کریں گے تو میرے داؤ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ الا قلیلا اس نے خود بھی کہہ دیا، اس کو بھی معلوم تھا کہ الا قلیلا، مگر کچھ لوگ ہوں گے جو مومنین مخلصین ہوں گے وہ نہیں چل سکیں گے، میرے اس سے باہر رہیں گے۔ اچھا اب جو ہے خیر وقت ہو رہا ہے، یہ جو ہے حنکہ کے کیا معنی آتے ہیں، یہاں پہ جو بڑی ہا سے جو آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں پوری طرح کسی چیز کے اوپر چھا جانا، کسی طرح پوری طرح کسی چیز کے اوپر قابو پا لینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا شیطان نے جو ہے نا یہ کیوں یہ چیز کی، اس نے اس کو کیا تھا، کیسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ چیز سمجھ میں آئی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ساخت رکھی ہے، جس طرح کا انسان کا پتلا اللہ نے بنایا تھا، اس کو دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلیفہ بنایا تو اس کے اندر اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا بینگ خلیفہ جو ہے نا اس کے پاس اختیار ہوگا، یہ صاحب اختیار ہوگا، اس کو اختیار دیا جائے گا، پاور دیا جائے گا، یعنی چوز کرنے کا بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ تو جب آپ اس کو پاور دیں گے، طاقت دیں گے،
تو اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھئی ایسے آدمی کو قابو کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہ جب طاقت آتی ہے، پاور آتا ہے، تو اس کو غلط استعمال کرانا بہت آسان ہے شیطان کے لیے. اور کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی میں غلط کر رہا ہوں. جو کام آپ کر رہے ہیں اسی میں آپ کی طاقت کو غلط استعمال کروا دے گا. لگے گا کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، دین کی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہوں. بات وہی ہے. اس لیے شیطان کا جو ہے نا معاملہ بڑا عجیب ہے. کبھی آپ کو غلط دور کے راستے سے نہیں آئے گا. جو آدمی جس فیلڈ میں ہے اس کو اسی راستے سے بھٹکائے گا. تب آپ کو جو ہے نا اس نام پہ اس نام پہ، خیر یہ چونکہ یہاں سے جو ہے نا اس کی پوری داستان ہے تھوڑی بہت، کہ اس نے کیا کیا کہا، اللہ سے کیا وعدہ کیا، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قرآن میں یہ حافظ صاحب کیسے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے پاس یہ سارا علم کیسے تھا؟ آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ نبی آئیں گے، اس کو پتا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.